السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی چینل نے کہا ہے کہ قاسم سلیمانی کے جنازے میں بھگدڑ مچنے سے 35 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور امریکی وزیر دفاع مارک ٹی ایسپر نے پیر کے روز کہا ہے کہ امریکہ نے عراق سے انخلا کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، اور امریکی محکمہ دفاع پینٹاگن نے اعتراف کیا ہے کہ ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد عراق سے فوجی انخلا سے متعلق جاری ہونے والا خط اصلی ہے اور یہ غلطی سے جاری ہوا ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں نے مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت اور توسیع سے متعلق قانون سازی کی کثرت رائے سے منظوری دے دی ہے۔ پاکستان نے آئندہ ماہ فروری میں ہونے والے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس اجلاس کے لیے پیش رفت رپورٹ تیار کر لی ہے۔ انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں اور مصنفین نے حال ہی میں کراچی میں رونما ہونے والے واقعے پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جس میں صحافی اور مصنف محمد حنیف کے ایک معروف ناول کے ناشر کے دفتر پر مبینہ طور پر بعض سرکاری اداروں کے اہلکاروں نے چھاپہ مارا تھا۔ کوئٹہ میں سڑک کنارے ایک دھماکے میں 2 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے ہیں۔ نئی دہلی کے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے کیمپس میں ہونے والے حملے کے خلاف منگل کے روز بھی ملک کے کئی شہروں میں احتجاج کیا گیا ہے۔ نئی دہلی کی ایک عدالت نے نربھیا اجتماعی زیادتی اور قتل کے معاملے میں ڈیتھ وارنٹس جاری کر دیے ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ نے ایک بل منظور کیا ہے جس میں امریکی فوج کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے، اور امریکی خلائی ادارے ناسا نے زمین کے سائز کی ایک نئی دنیا دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ ایران کے سرکاری ٹی وی چینل نے کہا ہے کہ قاسم سلیمانی کے جنازے میں بھگدڑ مچنے سے 35 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی نشریاتی ادارے فرانس 24 کی رپورٹ کے مطابق قاسم سلیمانی کے آبائی شہر کرمان میں بھگدڑ کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب ان کے جنازے میں ہزاروں افراد شریک تھے۔ بھگدڑ میں 48 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سرکاری ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ایران کی ایمرجنسی میڈیکل سروس کے سربراہ پیر حسین نے واقعے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھگدڑ کے نتیجے میں ہمارے کئی شہری ہلاک ہوئے ہیں اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ سرکاری ٹی وی نے اپنی رپورٹس میں 35 ہلاکتوں کا ذکر کیا ہے، جبکہ 45 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ امریکی وزیر دفاع مارک ٹی ایسپر نے کہا ہے کہ امریکہ نے عراق سے انخلا کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اس سے ذرا پہلے امریکی فوج نے عراقی عہدیداروں کے نام ایک خط میں کہا تھا کہ امریکی فورسز آگے کی طرف پیش قدمی کی تیاری کے لیے نقل مکانی کریں گی۔ اتوار کے روز عراقی قانون سازوں نے پابند نہ کرنے والی قرارداد منظور کی، جس میں غیر ملکی افواج کو ملک سے نکل جانے کے لیے کہا گیا۔ میرین کور بریگیڈیئر جنرل ولیم ایچ سیلی نے پیر کے روز جاری ہونے والے خط میں کہا کہ امریکی فوجیں ہماری روانگی کے آپ کے اقتدار اعلیٰ کے فیصلے کا احترام کرتی ہیں۔ ایک امریکی فوجی عہدیدار نے خط کے اصلی ہونے کی تصدیق کی، لیکن ایک بوکھلاہٹ والے دن ایسپر نے کہا کہ وہ خط کی اصلیت کی تصدیق نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے یہ خط اس وقت دیکھا جب یہ افشا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت کی صورتحال سے مطابقت نہیں رکھتا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارک میلی نے کہا کہ خط میں غلطی سے انخلا کا کہا گیا ہے۔ یہ ایک مسودہ تھا، ایک غلطی تھا، اس پر دستخط نہیں تھے اور اسے جاری نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ اس سوال کے جواب میں کہ امریکی فوج ایرانی ثقافتی مقامات پر فضائی حملوں کی تیاری کر رہی ہے جیسا کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے، تو ایسپر نے جواب دیا کہ فوج مسلح لڑائی کے قوانین کی پاسداری کرے گی۔ ایسپر نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ کسی بھی معاملے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، اور ایران کے لیے پیغام یہ ہے کہ گیند اس کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان کے ایوان زیریں قومی اسمبلی نے بری
بحری اور فضائی افواج سے متعلق سروسز ایکٹ میں ترمیم کے 3 بلوں کی کثرت رائے سے منظوری دے دی ہے۔ اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت منگل کو قومی اسمبلی کا مختصر اجلاس ہوا، جس کے دوران سروسز ایکٹ ترمیمی بل کی شق وار منظوری لی گئی۔ ایوان میں وزیر اعظم عمران خان بھی موجود تھے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو وزیر دفاع پرویز خٹک نے آرمی ایکٹ 1952، پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1953 اور پاک بحریہ ایکٹ 1961 میں ترمیم کا بل منظوری کے لیے ایوان میں پیش کیا۔ حزب اختلاف کی دونوں بڑی جماعتوں نے سروسز ایکٹ ترمیمی بل کی حمایت کی، جبکہ جمعیت علماء اسلام فے، جماعت اسلامی اور قبائلی اضلاع کے ارکان احتجاج کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے آرمی ایکٹ سے متعلق اپنی سفارشات واپس لینے کا بھی اعلان کیا۔ ایوان سے تینوں بلوں کی کثرت رائے سے منظوری کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بدھ کی شام 4 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے آئندہ ماہ فروری میں ہونے والے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس اجلاس کے لیے پیش رفت رپورٹ تیار کر لی ہے۔ پاکستان نے 27 پوائنٹس پر پیش رفت رپورٹ تیار کی ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ FATF کے بیشتر اہم نکات پر عمل درآمد کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے قانون سازی کے دوران متفقہ طور پر رقوم کی غیر قانونی ترسیلات پر نئی تجویز کی گئی سزا مسترد کر دی ہے، تاہم جرمانہ بڑھانے کی ترمیم منظور کر لی ہے۔ انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں اور مصنفین نے حال ہی میں کراچی میں رونما ہونے والے واقعے پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جس میں صحافی اور مصنف محمد حنیف کے ایک معروف ناول کے ناشر کے دفتر پر مبینہ طور پر بعض سرکاری اداروں کے اہلکاروں نے چھاپا مارا اور کارروائی کے بعد دفتر میں موجود ناول کی کاپیاں اپنے ساتھ لے گئے۔ ان خبروں کی تفصیلی رپورٹس بھی ہمارے پاس ہیں جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور کوئٹہ میں سڑک کنارے ایک دھماکے میں 2 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے بتایا ہے کہ زخمیوں کو ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے، جہاں 2 بچوں کی حالت نازک ہے۔ اس بارے میں بھی کوئٹہ سے ہمارے ساتھی نے ایک رپورٹ ارسال کی ہے جو کچھ دیر میں پیش کی جائے گی۔ نئی دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے کیمپس میں ہونے والے حملے کے خلاف منگل کے روز بھی ملک کے کئی شہروں میں احتجاج کیا گیا۔ ایسے ہی ایک احتجاج کے دوران احمد آباد میں کانگریس پارٹی کی طلبہ شاخ NSUI اور BJP کی طلبہ شاخ ABVP کے کارکنوں میں ٹکراؤ ہوا، جس میں کم از کم 10 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ دہلی پولیس نے JNU حملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ اس نے طلبہ یونین کی زخمی ہونے والی صدر کے خلاف FIR بھی درج کی ہے۔ نئی دہلی سے اس بارے میں بھی سہیل انجم کی رپورٹ ہے، کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ نئی دہلی کی ایک عدالت نے نربھیا اجتماعی زیادتی اور قتل کے معاملے میں ڈیتھ وارنٹس جاری کر دیے ہیں۔ 4 مجرموں کو 22 جنوری کو دہلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی جائے گی۔ اس کی تفصیلی رپورٹ بھی کچھ دیر میں۔ ایران کی پارلیمنٹ نے ایک بل منظور کیا ہے جس میں امریکی فوج کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ مذکورہ بل میں امریکی کی مسلح افواج، امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ملازمین اور اس سے وابستہ دیگر اداروں اور ایجنٹس کو بھی دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ بل میں ان کمانڈروں کو بھی دہشت گرد قرار دیا گیا ہے جنہوں نے قاسم سلیمانی پر حملے کا حکم دیا تھا۔ بل میں امریکی فورسز سے متعلق کہا گیا ہے کہ ان فورسز کی فوجی، انٹیلیجنس، مالی، تکنیکی یا کسی بھی قسم کی مدد کو دہشت گردی کی معاونت سمجھا جائے گا۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے زمین کے سائز کی ایک نئی دنیا دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ نیا سیارہ یا نئی دنیا سورج کے مقابلے میں حجم کے لحاظ سے 40% چھوٹا ہونے کے ساتھ کم گرم اور زمین سے 100 نوری سال کی دوری پر خلا میں موجود ہے۔ سیارے پر پانی کی موجودگی کے بارے میں حتمی طور پر ابھی کچھ نہیں بتایا گیا ہے، تاہم تصور کیا جا رہا ہے کہ سیارے پر پانی کے ساتھ ہوا بھی موجود ہو سکتی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔